ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں نے یہ پوائنٹس اٹھائے تھے کہ اب ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ میمو اسکینڈل کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا اور عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. لیکن پہلے میں متی اللہ جان سے ایک سوال جلدی سے پوچھ لوں کہ منصور اعجاز کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ دیکھیں، منصور اعجاز بڑے سکون سے وہ لندن میں ہائی کمیشن کے اندر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ہی میمو کمیشن کے سیکرٹری جواد عباس جو تھے وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے، ان کے بالکل ساتھ ہی قریب بیٹھے تھے. اور منصور اعجاز بلیک بیری سے بھی انہوں نے کافی دفعہ کچھ میسیجز کیا یا چیک کیا اپنا بلیک بیری سے، جس پہ زاہد بخاری نے اعتراض بھی کیا اور بڑے سکون کے ساتھ وہ کچھ سافٹ ڈرنک بھی نوش فرما رہے تھے وہاں پہ. تو منصور اعجاز بظاہر تو پر اعتماد لگ رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ میمو کمیشن کے اراکین پر مکمل اعتماد نہیں کر رہے اور وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا وہ ریکارڈ کا حصہ بنیں گی یا نہیں. اور خاص کر جب میمو کمیشن کے اراکین نے کہا کہ وہ اپنا تحریری بیان پڑھ نہیں سکتے، وہ زبانی طور پہ بتائیں اور اس بیان کا حوالہ دے سکتے ہیں، جس کے بعد منصور اعجاز کافی محتاط تھے اور ایک موقع پر انہوں نے ایک 3 مئی کے بھی ٹیکسٹ میسج کا ذکر کیا جو ان کے اور حسین حقانی کے درمیان ہوا، مگر نہ تو جج صاحبان نے نہ ہی وکلا میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ 3 مئی کو جو پیغام تھا وہ کیا تھا، اور پھر وہ براہ راست 9 مئی کے میسج پر چلے گئے. تو تھوڑا سا وہ تذبذب کا شکار تھے منصور اعجاز بھی، اور مکمل لیکن جنرلی ان کے کوئی اتنا اسٹریس فیکٹر انوالو نہیں تھا. ہی واز ٹیکنگ اٹ پریٹی ایزی. اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ بیکاز وہ یو کے میں بیٹھے تھے، اسٹریس فیکٹر نہیں تھا. مگر زاہد بخاری اور جو حسین حقانی کے وکیل ہیں اور جو دوسرے وکلا اسلام آباد میں بیٹھے تھے، ڈیفینیٹلی ان کے لیے مشکلات پیش آ رہی تھی اور کبھی آڈیو لنک ڈراپ ہو رہا تھا شروع میں، کبھی ویڈیو لنک ڈراپ ہو رہا تھا. مگر منصور اعجاز بظاہر کافی کمفرٹیبل تھے، مگر پھر بھی وہ شاید یقین میں نہیں تھے کہ میمو کمیشن کا تمام بیان ان کا مکمل طور پہ ریکارڈ پہ لا رہے ہیں. اچھا چلیں، اب میں یہاں پر اطہر منالہ صاحب سے ایک سوال کروں گی. اطہر صاحب، آپ نے بھی ساری پروسیڈنگز آج سارا دن دیکھی ہوں گی، آپ سینئر وکیل ہیں، آپ کی قانون پہ بہت زیادہ نظر ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان پروسیڈنگز کو؟ ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ نہیں، میں نے تو پچھلی دفعہ آپ ہی کے پروگرام پہ پوری تفصیل بتائی تھی قانونی طور پہ کہ یہ صرف حقائق اکٹھے کرنے کے لیے ایک کمیشن بنا ہے، یہ عدالت بھی نہیں اور یہ جوڈیشل پروسیڈنگز بھی نہیں. ابھی نہ تو کوئی ملزم ہے اور نہ ہی کوئی جرم جو ہے کہیں پہ کہا گیا ہے کہ ہوا ہے. جب یہ سارے حقائق جمع کر لیں، یہ اس نتیجے پہ آئیں گے کہ آیا کوئی جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا ان کی حقائق کے سامنے کون ہے جن کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو سکتا ہے. جب مقدمہ درج ہوگا اس کے بعد تحقیقات شروع ہوگی، اور جو کچہری کی عدالتیں ہیں اس میں کسی عدالت میں چالان جمع کرایا جائے گا اور ایک تحقیقاتی افسر اس کا چالان جمع کرے گا اور اس کے بعد وہ ٹرائل شروع ہوگا. اور اس ٹرائل میں کیا منصور اعجاز آئیں گے کچہریوں میں F8 کی اپنا بیان قلم بند کرنے، کیونکہ ادھر تو کہیں پہ ویڈیو کانفرنسنگ کا پھر کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا. اس کے بعد کہیں عدالت اس نتیجے پہ آئے گی تمام بیانات کو قلم بند کرنے کے بعد، تمام قانونی کارروائی کرنے کے بعد، کہ آیا کوئی جرم ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. دیکھیں صوفیہ، بات صرف ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہر قوم اپنی ترجیحات متعین کرتی ہے. آج ہمارے ایک حصہ جو ہے پاکستان کا، کہا جاتا ہے کہ وہ مشرقی پاکستان جیسے حالات ہیں اور 65 سالوں کا ایک غبار ہے. اس کو ہم نے وہ ترجیح نہیں دی ہوئی، اس کو ہم وہ وقت نہیں دے رہے، لیکن ہم نے بلوچستان کو نہیں دے رہے. ہم پاکستان کی معیشت کو جو تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معیشت ہماری سب سے بڑا قومی سلامتی کا آج ایک ٹاپک ہونا چاہیے، وہ اس طرح کا توجہ ہم اسے نہیں دے رہے. پتہ نہیں کون اس ملک میں قومی سلامتی کی یہ تو وقت کا ضیاع ہو گیا نا منالہ صاحب. یہ تو پھر مطلب یہ جو ساری ہم بات آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کے انتہا سے زیادہ ویلڈ پوائنٹس ہیں، تو یہ تو پھر وقت کا ضیاع نہیں ہوا. منصور اعجاز کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہوئیں؟ کیا فائدہ کیا ہوا پھر؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پوری دنیا، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہوگی کہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا. اگر تحقیقاتی کمیشنوں سے اتنا کچھ ہوتا
تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے پاکستان کو توڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا. وہ تو اس کے بعد بھی پروموشن لے کے جائیدادیں بنا کے اور جھنڈوں میں لپٹ کے جو ہے وہ فوت ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج بھی اپنی ترجیحات درست نہیں کر رہے. ہمارے پاکستان کا جو حال ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم بہت خود غرض ہو گئے ہیں, اور خود غرضی میں جو طاقتور ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے. لیکن یقیناً ایک مسئلہ تھا, لیکن اس مسئلے کو اتنا ہی وقت دے, اتنی ہی توجہ دینی چاہیے جو کہ اس کی ترجیحات میں آتی ہوں. بالکل. جی مشاہد صاحب, آپ نے اب اطہر منیلا صاحب کی بھی گفتگو سن لی, اور ہمیں ترجیحات اتنی ہی دینی چاہیے جتنی ضروری ہوں. یہی پوائنٹ نذیر لغاری صاحب نے بھی اٹھایا تھا, اور وہی والا بات ہے کہ کیا منصور اعجاز جب اصل کیس شروع ہوگا اور جب F8 میں کچہریاں لگیں گی تب وہ آئیں گے؟ دیکھیں جی, یہ مجھے تھوڑی پتہ ہے کہ منصور اعجاز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, وہ آئیں یا نہ آئیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے جینونلی, اگر وہ نہ ہوتا تو حسین حقانی کو سفارت سے نہ ہٹایا جاتا. یہ حکومت کے بھی نوٹس میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور ہوئی ہے جس کا قومی سلامتی سے تعلق ہے. پھر جس طریقے سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ منصور اعجاز کو روکا گیا اس ملک میں آنے سے, اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حکومت گھبرائی ہوئی تھی. اچھا, بات یہ ہے کہ بات ترجیحات کی تو ہے ہی نہیں. اس حکومت کی تو کوئی ترجیح ہے ہی نہیں, ایک ہی ترجیح ہے, پہلی سے آخری کے کرپشن کرو, اس میں لوٹ مار کرو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اب اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی کام ہی نہ ہو اس ملک میں. اگر کوئی سپریم کورٹ آرڈر کر رہا ہے تحقیقات, تو یہ اچھا فرض کریں یہ نہ ہوتا سارا کچھ, تو ان کی ترجیحات بڑی ٹھیک جا رہی تھیں. یہ کوئی روٹی کپڑا مکان دے رہے تھے, یہ محترمہ کے قاتل تو پکڑ نہیں سکے, ٹھیک ہے. تو ان کی کیا ترجیحات ہیں جو ترجیحات کی آپ بات کر رہی ہیں؟ تو اصل تو سوال یہ ہے کہ عوام کا بڑا کنسرن ہے, ایسی بات نہیں ہے اس میمو گیٹ سے. اور میمو گیٹ میں جو بھی انوالو ہے, کوئی نہ کوئی تو انوالو ہے. اگر منصور اعجاز غلط کہہ رہا ہے تو پھر پوچھنا پڑے گا نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل حقیقت ہے, یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, وہ بھی آپ بتائیں. بندوق سے بڑے قتل ہوئے ہیں اس ملک کے اندر. نیشنل سیکیورٹی کا جو استعمال ہوا ہے, اس اصطلاح سے جتنے لوگوں کا جتنا جبر ہوا ہے, جتنا ظلم ہوا ہے اس اصطلاح کے آڑ میں, وہی بندوق آپ نے پھر اٹھا کر جو ہے وہ ادھر ان کے ہاتھوں میں تھما دی. ہر چیز کو آپ نیشنل سیکیورٹی کے آڑ میں جو ہے, جب سیویلینز پر کوئی بھی واردات ہوئی ہے, اور اب تک جہاں بھی سیویلینز نشانہ بنے ہیں, اور وہاں پھر سب سے پہلے یہ لے کر آیا گیا کہ جناب نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کا ایشو یہ ہے, اور اس کو ہیومن رائٹس کی بھی اس میں دائرے میں لے آیا گیا. دیکھیں پاکستان کے, اب ہمیں اس بات پر طے کر لینا چاہیے کہ ہم کسی لوگوں کو غدار بنانے کے سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. ہم لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اس کی حب الوطنی مشکوک ہے. ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. ہمارا ایک صوبہ جو ہے ہمارے ساتھ ہم نے گنوایا, ملک گنوایا ہے, اب دوسرا صوبہ ہمارا جل رہا ہے. ہم تیسرے صوبے میں آگ نہیں لگا سکتے ہیں کہ جناب نیشنل سیکیورٹی کا ایشوز جو ہے فلاں کی وجہ سے ایسا ہے. یہ چیزیں بعد میں بڑی زہرناک ہوں گی, تباہ کن ہوں گی. آپ ان لوگوں کو, وہ تو قبروں میں چلے گئے جھنڈوں میں لپیٹ کے, میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ ان کو پکڑیں, ان کی گورننس پر, ان کی ڈیلیوری پر پکڑیں. یہ کہاں سے آ گیا کہ ہم ان کو نیشنل سیکیورٹی ایشوز میں جا کر پکڑیں گے اور کہیں گے کہ جناب, اور ہوتا کیا ہے, کیا کہاں گیا ہے وہ میمو جو لکھا گیا جس کے نام مائک مولن چلا گیا, اور وہ چلا گیا ہے, اس کا موجود نہیں ہے, وجود موجود نہیں ہے. اس سے پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف گئے تھے اور جا کر کہا تھا کلنٹن سے کہ جناب ہمیں بچائیے. کہاں ایسی چیزوں کی وجود ہوتی ہے, کہاں ان چیزوں کو وزن دیا جاتا ہے. صاحبہ پہ بھی الزام لگایا گیا تھا, وہ بھی پروو ہوا بعد میں. کوئی بتائے گا کہ معین قریشی کہاں سے نازل ہوا تھا؟ کوئی آج ہے کسی کے پاس ہمیں بتائے گا پاکستان میں یہ اچانک نام ہم نے پہلی دفعہ سنا تھا, ایک شخص آتا ہے اور ملک کا پرائم منسٹر, کسی نے پوچھا ہے کسی سے جا کر کہ جناب نواز شریف کی حکومت کو ہٹانے کے لیے معین قریشی کو پیدا کیا گیا, یہ کہاں سے پیدا ہو کر آیا تھا؟ کوئی پوچھتا ہے اس بات کو. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.